اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے جزاک اللہ خیرا کثیرا آپ سب کا جوائن کرنے کا۔ اس سیشن کا مقصد جو ہے جیسا کہ لکھا ہوا بھی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ قرآن کی تلاوت صحیح کریں۔ ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جو قرآن سیکھا تھا اپنے زمانے میں، تو ہم نے عربی کے بجائے اردو میں قرآن پڑھتے تھے۔ جو ہمیں سکھایا گیا، ہمارے مولوی حضرات الحمدللہ انہیں جتنا پتہ تھا انہوں نے وہی نالج ہم تک کے ٹرانسفر کی، اور پھر اس کے بعد میں جا کے جب ہم عربوں کے ساتھ ہمارا جو کہا جائے واسطہ پڑھا یا ان کے ساتھ، تو اندازہ ہوا ہم قرآن میں بہت جگہ غلط پڑھتے ہیں۔ میجورٹی صحیح پڑھتے ہیں، مگر کچھ جگہ ہمیں کریکشن کی ضرورت ہے۔ تو یہی سوچ کر میں نے یہ سیشن سٹارٹ کیا۔ اسپیشلی رمضان آ رہے ہیں تو کوشش یہی ہے کہ رمضان میں جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم صحیح پڑھ سکیں۔ اس سیشن کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ کی تجوید ٹھیک کی جائے۔ کوشش یہ کی جائے گی وہ چیزیں ٹھیک کی جائیں جو کہ ہم بآسانی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تجوید ایک الگ سبجیکٹ ہے جس کو الگ سے لیا جا سکتا ہے۔ ہاں، کچھ جگہ میں مخارج تھوڑے بہت ٹھیک کروں گی جو کہ بہت آسانی سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ادروائز ان شاء اللہ تعالی ہمارا کنسنٹریشن یہی ہے کہ ہم سمپل چند چیزیں ہم ٹھیک جو کر سکتے ہیں وہ ہم ٹھیک کریں۔ مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی چلوں کہ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، اپنے طور پر کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی غلطی اگر ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، اور جتنا مجھے آتا ہے کوشش یہی ہے کہ وہ میں آپ تک کے نالج پہنچا سکوں۔ چلیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آپ اسکرین پہ عربی کے حروف دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ ان حروف سے بخوبی واقف ہیں اور ہمیں پڑھنا آتا ہے الحمدللہ۔ اب ان لیٹرز کے مخارج سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، میں وہی چیز کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم خود اس فی زمانہ جو رہتے ہیں نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اس قرآن کو بڑا کیجولی لیتے ہیں، اور ہم ہر چیز کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں ان اے وے کہ اللہ تعالیٰ نیت تو ہماری جانتا ہے نا۔ اگر کوئی بھی کہنا ہے نہیں اس کے مخارج غلط ہیں، آپ مخارج سیکھ لیں، نہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نیت جانتا ہے۔ بے شک اللہ نیت جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں ہی دیکھ رہا ہے۔ مگر آئی تھنک یہ ایکسکیوز جو ہے نا، ہماری پریویس جنریشن جو ہے نا اس کے لیے بہت کچھ صحیح تھا، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، ان کے پاس جو وسائل تھے اس کے لحاظ سے انہوں نے سیکھا اور اس پہ عمل کیا، تو اس میں ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں غلط بھی انہوں نے کی ہوں گی، غلط پڑھا بھی ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو جو ان کی نیت ہے اس کے لحاظ سے ان کو بہترین اجر دے۔ بٹ یہ چیز ہم پر اپلائی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے وسائل موجود ہیں۔ ہمیں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے ہم گوگل سے جا کے چیک کرتے ہیں، ہم آج کل کے نئی ٹرمنالوجیز جو انگلش کی جو آ رہی ہیں ہم انہیں فوراً گوگل کر کے چیک کرتے ہیں، جو شارٹ کٹس جو چیٹ میں آتے ہیں بچیاں یوز کر رہی ہوتی ہیں ہم فوراً جا کر چیک کرتے ہیں۔ بٹ وین اٹ کمز ٹو قرآن، ہم جو ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ کتنی جو کہتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے یہ ایک طرح سے بڑی بہت سخت لفظ الفاظ نہیں یوز کرنے چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس نے عربی میں کیا ہے، اردو میں نہیں کیا ہے۔ ہم انگریزی کا کوئی لفظ کی پروننسیشن غلط کرتے ہیں نا، تو کوئی ہمارا اپنا محبت والا ہمیں کہتا ہے نہیں یہ پروننسیشن غلط ہے، نیکسٹ ٹائم وی میک شیور کہ ہم وہ غلطی نہ کریں۔ اور عربی میں ہم یہ چیز نہیں کرتے، ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، ہم ان کو غلط پڑھ رہے ہیں، ہم ان کو غلط پڑھتے ہیں، اس سے معنی غلط نکلتے ہیں۔ ایک ایگزامپل میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، یہ 3 ورڈز ہیں، ذلہ، واللہ اور ضلہ، اور ہم اردو میں ایٹ لیسٹ پڑھتی تھی زے سے، ذلہ، ذلہ، ضلالہ، یعنی ولضالین کو ہم پڑھتے ہیں ولضالین بہت سارے، ان تینوں کے معنی مختلف ہیں۔ فرسٹ والا ذلہ جو ہے وہ اردو میں ضلالت جو کہتے ہیں نا، وہ والا ذلہ ہے۔ سیکنڈ والا واللہ، واللہ جو ہے یہ چھاؤں کو کہتے ہیں، اور لاسٹ واللہ جو ہے وہ گمراہی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ آپ سوچیں تینوں کے معنی کتنے مختلف ہیں، اور یہ ہم ایک ہی الفاظ ایک ہی طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا، مگر یہی چیز کہ میں آج پروننسیشنز یا مخارج نہیں کروا رہی، وہ مسٹیکس جو ہم صحیح ابھی کر سکتے ہیں ہم وہ مسٹیکس صحیح کرتے ہیں۔
سب سے پہلی چیز جو ہے نا، آپ لوگ اپنا قرآن چیک کریں. جو میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ آپ مصحف اپنے ساتھ رکھیے گا. آپ کے پاس کون سا مصحف ہے؟ یہ والا مصحف ہے یا دوسرا والا؟ یعنی کہ آپ پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا مصحف کھولیں گے، سورہ فاتحہ جب کھولیں گے نا، تو اگر اس کی الحمد پہ یہ نشان اگر آپ کو دکھ رہا ہے، یہ چھوٹا سا سواد بنا ہوا، آدھا سواد بنا ہوا، تو اس کا مطلب ہے آپ عثمانی مصحف ہے آپ کے ہاتھ میں. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دیسی مصحف ہے. آپ سب جانتے بھی ہیں سعودی عرب میں آپ جب آتے ہیں عمرے پہ، 2 طرح کے قرآن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم ڈھونڈتے ہیں پاکستانی والا قرآن، ایک ہم کہتے ہیں عربی قرآن. تو عربی قرآن کو عثمانی مصحف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب لیٹس موو. اب ہم آتے ہیں فرسٹ چیز پہ. ہم پہلی چیز جو سیکھتے ہیں، زیر زبر پیش فتحہ دمہ کسرہ ہم سیکھتے ہیں. یہ 3 واؤلز ہیں عربی میں، یہ 3 ہی ساؤنڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی واؤل نہیں ہے. یعنی آ، یہ ساؤنڈ جو ہوگی کیٹ جس طرح بولتے ہیں، کاٹ نہیں ہوگی، کیٹ. بہت لائٹ سا آپ کے لپس کھلتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر نیچے آپ کے جو یا لپس جو ہیں وہ کھلیں گے. کسرہ یا زیر کی ساؤنڈ کیپ ہوتی ہے، ای، آ، ای، ڈبل ای کی ساؤنڈ ہوتی ہے. اور دمہ کی ساؤنڈ جو ہوتی ہے، جیسے بوٹ بولتے ہیں، تو بوٹ میں آپ کے ہونٹ گول ہوتے ہیں، وہ گول ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، او، آ، ای، او. انہی ساؤنڈز میں ہم بہت کچھ گڑبڑ کرتے ہیں. اس میں جو سب سے جو کہتے ہیں نا، مین جو میری مسٹیک تھی، وہ ساؤنڈ جو تھی وہ زیر کی تھی، جو بڑی حیرت کی چیز ہے کہ زیر کی ساؤنڈ کیسے غلط ہو سکتی ہے. یہ زیر کی ساؤنڈ ہم پتہ ہے کب غلط کرتے ہیں، میجورٹی صحیح پڑھتے ہیں، اگر یہ آخری حرف میں آئے. جب جوائن کیا ہوا ہوتا ہے نا، تب نہیں ہوتی مسٹیک ہم سے. ہم جب آخری الگ سے لکھا ہوا ہو نا، کسرہ یا زیر، تب ہم یہ مسٹیک کرتے ہیں. اب جیسے میں آپ کو الحمد میں لے کر آتی ہوں. سب سے پہلے بسم اللہ، بس بے 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 پڑھتے ہیں، یعنی ہم بڑی یہ کی ساؤنڈ لگاتے ہیں، چھوٹی یہ کی ساؤنڈ نہیں لگاتے. بی ہے یہ، بسم اللہ ہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ ہماری مسٹیک آتی ہے الحمد للہ پڑھتے ہیں. الحمد للہ الحمد للہ نہیں، الحمد للہ. ربل میں ہم بالکل صحیح پڑھتے ہیں کیونکہ وہ کنیکٹ ہو رہا ہے لام سے، تو ہم وہ صحیح پڑھتے ہیں. نیکسٹ ہماری آتی ہے مالک یوم الدین. مالک، ایٹ لیسٹ میری ہوتی ہے، مالک نہیں ہے، مالکی. ٹھیک ہے، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم صحیح پڑھتے ہیں. نیکسٹ ہمارا آتا ہے، اس کے نیچے دیکھیں الف کے نیچے زیر ہے اور دال کے نیچے زیر ہے، اور ہم پڑھتے ہیں اہ، یعنی ہم ہا پہ جھٹکا دیتے ہیں. جھٹکا نہیں دینا، ہا کی آواز آپ کے حلق سے نہیں، آپ کے سینے سے نکلے گی. یعنی اس طرح کہ آپ سینے پہ ہاتھ رکھیں گے تو وائبریٹ کرنا چاہیے آپ کا نا سینہ. تو ہم پڑھیں گے ای، آ، ای، اہدینس، اہدینس، اہدینس الصراط المستقیم. پھر آخر میں ہمارا آتا ہے مغضوبی، مغضوبی علیہم، بے علیہم پڑھتے ہیں، مغضوبی علیہم ہوگا یہ ہمارا نا. تو یہ ہو سکتا ہے آپ لوگ مسٹیکس نہ کرتے ہوں، مگر یہ میری مسٹیکس ابھی تک کے ہیں اور میں ابھی تک کے اسے ٹھیک کر رہی ہوں، اور ابھی بھی میری مسٹیکس لوگ نکالتے ہیں. نیکسٹ ہم آتے ہیں نماز میں. ہم پڑھتے ہیں جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو میں بہت ہی کیجولی پڑھتی تھی سمع اللہ لمن حمدہ، پورا غلط پڑھتی تھی. اس کے اندر سب سے پہلے تو عین ہے، سمع اور اللہ ہے، یہ عین کی آواز نکلنی چاہیے، مگر اس سے پہلے میم، سمع اللہ لمن حمدہ، اور دال کے بعد ہا رہا ہے، دہ کرنا ہے، حمیدہ، میں تو حمیدہ کرتی تھی. یہ ہماری مسٹیک ہے، اس کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ آپ لوگ کے اتحیات اور باقی آپ خود چیک کریے گا جو سورج پڑھتے ہیں. اسپیشلی میں نے قل اعوذ برب الفلق پڑھتی ہوں تو شر پڑھتی ہوں، شرری ہے وہ، اس کو ٹھیک کرنا ہے. سملرلی لاسٹ میں ربنا آتینا ہم پڑھتے ہیں آتینا، اور آخیرتی. تو یہ سب چیزیں اب آپ لوگ نیکسٹ ٹائم جب قرآن کھولیں، اب جیسے میں اپنی کس طرح میں نے مسٹیک صحیح کی تھی کہ میں دیکھتی ہوں کہ اچھا مجھے پڑھنا ہے کہاں کہاں زیر آ رہا ہے اور اکیلا زیر آ رہا ہے.
اس کو پھر میں کنسنٹریٹ کر کے صحیح پڑھتی ہوں. تو وہ میری یہ والی مسٹیک ابھی بھی ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ابھی بھی میں محنت کر رہی ہوں, اور ہوپ فلی آپ میں سے کسی کے نہ ہو. یہ بہت ہی بیوقوفانہ مسٹیک ہے بٹ میری ہوتی تھی. نیکسٹ جو ہے ہم یہ مد ہیں, الف واو اور یا. یہ مد, وہ مد کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اسٹریچ کرنا پڑتا ہے. جیسے اگر آپ فرسٹ پڑھ رہی ہیں ب, ب آپ رکیں گی. اگر الف اگر ساتھ لگ جائے گا تو اسے پڑھیں گی با, یعنی ب ساؤنڈ 1 کاؤنٹ ہے, با 2 کاؤنٹس, یعنی با ب با 2 دفعہ پڑھ لیا. ہم جیسے دیکھتے ہیں قالو یقولو قیلا, صرف اسے تھوڑا تھوڑا, اسے زیادہ نہیں اسٹریچ کرنا. قالا نہیں, یہ صرف 2 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگی. قالا, قلا سے قالا. اگر میں الف ہٹا دوں تو یہ بن جائے گا قلا, مگر الف کی وجہ سے قالا, مگر اسے بہت مت اسٹریچ کرے گا. ہم لوگ کبھی کبھی بہت اسٹریچ کرتے ہیں. سیم چیز یقولو اور قیلا. یہ مد ہمیں بہت یاد رکھنے چاہیے. میں سب سے پہلا مد الف مد, جو ہم میجر مسٹیک, بہت چھوٹی سی سورہ جو ہم بہت پڑھتے ہیں نماز میں, اس میں آتا ہے انا, الف مد ہے, اور اس کے معنی اگر ہم اس کو اسٹریچ نہ کریں اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں. انا کے معنی ہوتے ہیں انڈیڈ وی, بے شک میں نے, یا بے شک ہم نے. بے شک ہم نے عطا کی کوثر, یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہا ہے, بے شک ہم نے. اینڈ میں آتا ہے انا, اس کے معنی ہے انڈیڈ, دیٹس اٹ. انڈیڈ یعنی بے شک. تو دونوں کے معنی فرق ہیں, ایک طرف انا بے شک ہے اور دوسرا بے شک ہم. تو ہم معنوں میں فرق کر دیتے ہیں, اور یہ چھوٹی سی سورہ ہے, اس میں ہی یہ مسٹیک ٹھیک کر سکتے ہیں ہم اپنی نا, کہ جب ہم الف آ رہا ہو تو یاد رکھیں الف مد پڑھنا ہے ہمیں نا. ایک اور جگہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں پڑھیں گے تو سورہ بقرہ کی آیات ہیں جس میں حضرت آدم اور حوا کا ذکر ہے, جس میں حضرت آدم اور حوا کا دونوں کو جب عربی زبان میں واحد ہوتا ہے اور جمع ہوتی ہے, یعنی سنگولر پلورل ہوتا ہے, اور دیر سم تھنگ ایک اور ہوتی ہے, وہ 2 لوگوں کے لیے ہوتی ہے. 2 لوگوں کا جب قرآن میں ذکر, عربی میں ذکر ہوتا ہے تو ان کے لیے الگ ٹرمینالوجی ہوتی ہے. ایک تو سنگولر پلورل تو ہیں مگر الگ سے. تو اس میں جب حضرت آدم اور حوا کا ذکر ہے تو دونوں کو ملا کر جب ذکر کیا ہے تو کس طرح لکھتے ہیں, یہاں پہ لکھا ہے وکولا, وکولا الف ہے, الف لگ گیا ہے نا, اس کا مطلب ہے وہ ان دونوں نے کھایا. ٹھیک ہے. پھر شئتما ولا تقربا, یعنی تم دونوں اس پیڑ کے پاس نہیں آؤ, قریب نہیں آؤ. تقربا, ہم اسے پڑھتے ہیں تقربا, رک جاتے ہیں. نہیں, الف مت پڑھیں گے تو معنی نکلیں گے دونوں کے, ورنہ ایک کے معنی نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. فتکونا, اسپیشلی نون الف لگا ہوا, اس کو ضرور پڑھا کریں. ٹھیک ہے. آخر میں جا کے کانا, کیونکہ ہمارے قرآن میں کانا نون فتحہ کے ساتھ یا نون زبر کے ساتھ بہت آتا ہے, یہ بہت ریئر ہوتا ہے. کانا یہاں پہ جو آیا ہے نا الف مد, اس کو ضرور اسٹریس کر کے, کیونکہ معنی فرق آئیں گے. ٹھیک ہے, کوئی سوال تو نہیں ہے اس میں؟ چلیے جی, الف مد میں نے بتا دیا, مگر ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایکسیپشن ہے کہ یہ انا, جو لوگ مڈل ایسٹ میں رہے ہوئے ہیں ان کو اتنا تو پتا ہوگا انا کے معنی ہیں ہم, میں. اگر میں اپنا ذکر کر رہی ہوں تو میں کہوں گی میں انا. قرآن میں انا جہاں جہاں آیا ہے اس کا الف مد نہیں پڑھنا ہے, یہ ایکسیپشن ہے. یہ مجھے نہیں پتا تھا. اسے پڑھتے ہیں انا, انا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے سورہ کہف کی آخری آیت ہے, سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, وہاں پہ آیا ہے قل انما انا بشرم, انا بشرم پڑھیں گے, اسے اس طرح نہیں پڑھیں گے قل انما انا بشرم, کیونکہ میں نے کہہ دیا الف مت پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کا ایکسیپشن ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ جو میں نے پکچر نکالی ہے یہ آپ کی دیسی مصحف کی ہے. عثمانی مصحف کا فائدہ کیا ہے, عثمانی مصحف میں ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے, بال بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ جو گول دائرہ ہے that tells you کہ یہ لیٹر جو ہے یہ سائلنٹ ہے, آپ کو یہ لیٹر نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بس یاد رکھیے گا, انا نہیں پڑھنا ہے آپ کو, انا کا مد نہیں پڑھنا ہے, الف مد. بٹ اگر آپ اس پہ سٹاپ کر رہے ہیں, یعنی اگر میں یہاں پہ سٹاپ کر رہی ہوں قل انما انا, میرا سانس ٹوٹ گیا ہے,
सांस टूट गया, मैं रुक रही हूँ, तो इधर मैं अलिफ मद पढ़ूंगी, उस वक्त सिर्फ वाहिद पढ़ूंगी, मगर अगर कंटिन्यूस पढ़ रही हूँ तो इसमें ये अलिफ मद नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक, सेम चीज एक्सेप्शन वाव मद के साथ है। उलाइका, यहाँ पे देखिए उस्मानी मुसहफ में गोल दायरा बना हुआ है, देसी मुसहफ में गोल दायरा नहीं बना हुआ। तो हो सकता है मैं आप लोगों को कहा है कि मत पढ़ें, तो आप लोग ये पढ़ना शुरू कर दें उलाइका, नहीं, उलाइका नहीं है, वाव साइलेंट है, उलाइका है। ठीक है, आप देखें उस्मानी मुसहफ में कई जगह दायरे बने हुए होते हैं, तो उससे आसानी हो जाती है हम जैसों के लिए कि, मगर उस्मानी मुसहफ के रूल्स भी बहुत सारे हैं। ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सब स्विच करें उस पर, अनटिल अनलेस यू नो द रूल्स, आप उसके बाद ही स्विच करें। देसी मुसहफ में बहुत सी चीजें वाजे लिखी हुई भी होती हैं। तो बस ये दो चीजें वाव मद और अलिफ मद की याद रखने की हैं। अब वापस आते हैं आ ई उ। हम जो क़िराअत करते हैं ना, कुरान नाजिल हुआ है, हम कहते हैं हम कहते हैं हकीकत में 7 डिफरेंट जो कहते हैं ना डायलेक्ट्स में नाजिल हुआ है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरबी मुख्तलिफ स्टाइल में बोली जाती थी। जिस तरह अंग्रेज़ी भी हम मुख्तलिफ है, या उर्दू मुख्तलिफ स्टाइल में बोली जाती है, इस तरह अरबी। तो उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने 7 डिफरेंट फॉर्म्स में, और उसको अरबी में कहते हैं 7 डिफरेंट क़िरा। हम जो पढ़ते हैं, जो सबसे कॉमन 90% लोग कुरान उसी में ही पढ़ते हैं, हफ्सन आसिम कहलाती है। यानी हफ्सा और आसिम से मैं तो याद रखती हूँ, हफ्सन आसिम है। अगर आप कभी सऊदी अरब का चैनल भी लगाएं ना, मक्का का, तो आप देखिएगा क़िरा के साथ लिखा हुआ होता है, और कभी कभी वर्ष लिखा हुआ आता है। डिफरेंट एक और डायलेक्ट है, उसमें मुख्तलिफ तरीके से पढ़ते हैं, है यही, मगर पढ़ने का अंदाज जैसे आ ई ऊ है, वहाँ पे ई के बजाय एक और साउंड निकलती है ए, यानी बड़ी ये वाली साउंड। ठीक है, वो मुख्तलिफ होती है। कुरान में सारी जगह मैंने आपको बताया 3 वाउल्स हैं, एक्सेप्ट फॉर 1 जगह, एक जगह इमाला लफ्ज कहलाता है। इमाला के मतलब होते हैं माइल करना या झुकना। यानी वो साउंड निकालें जो अलिफ और छोटी या के दरमियान हो, यानी आ और ई के दरमियान साउंड हो। ये कहाँ आती है? ये आती है जुज नंबर 12, यानी आपका सिपारा 12, और सूरह हूद में आती है। सूरह हूद की आयत नंबर 41 में। ये मैंने आपकी अभी प्रिंट आउट निकाला था, थोड़ा सा डार्क है, इसके अंदर नोटिस करें, यही 41 आया है। इधर नीचे लिखा हुआ है क़िरा हफ्स, यानी मैंने आपको बताया हफ्सन आसिम है, बिफतहा अलमीम व इमाला विद्रा। ओके, अब इसके अंदर लिखा हुआ है मज, रा के नीचे ही कसरा लगी हुई है, मज रीहा कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग मज राहा पढ़ते हैं। ये दोनों गलत हैं। इसकी साउंड है मज रेहा, रेहा इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपको मार्क किया हुआ है, स्पेशली देसी मुसहफ में इस तरह से, ये वाहिद कुरान में एक जगह है जहाँ पे हफ्सन आसिम ने इस तरह पढ़ा है। ये रिवायत हमारे पास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलती है, यानी उन्होंने यहाँ पे वाहिद मजरेहा पढ़ा है। उस्मानी मुसहफ में यहाँ पे बाकायदा अंडरलाइन किया हुआ होता है, और उस पर देखें एक छोटा सा डायमंड या गोल राउंड कभी कभी बना हुआ होता है। तो वहाँ पे भी आप इधर यहाँ साइड पे देखें तो यहाँ लिखा हुआ है इमाला अलिफ इला या, यानी अलिफ और अलिफ से या की तरफ झुकना, माइल होना, मजरेहा। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है किसी को? आगे बढ़ूं। नेक्स्ट आते हैं एक और एक्सेप्शन, वो है जुज 12 में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 11। देसी मुसहफ में जो है ना, इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है, मगर इसको मुख्तलिफ तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे आयत क़ालू या अबाना, यहाँ पे देखें अलिफ मद पढ़ना है, या अबाना मा लका ला तमन्ना, ये वर्ड है, इसको मुख्तलिफ पढ़ा जाता है। अब आप उस्मानी मुसहफ में देखेंगे तो एक छोटा सा गोल ब्लैक स्पॉट बना हुआ है, दैट रिमाइंड्स अस कि इसको मुख्तलिफ तरीके से पढ़ना है। 2 तरीके हैं इसको पढ़ने के। एक तरीका है
ادغام معروم کہلاتا ہے. یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس صرف یہ ہے کہ اس کے اندر نون ساکن یعنی نون تشدید ہے, اس کو دمہ پیش اور زبر سے کر دیا ہے. تأمنونا, بس اونلی فرق یہ جو نون پیش ہے نا, اس کو بہت فاسٹ پڑھنا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا لیٹرز, یعنی تا ما نا, اس سے بھی فاسٹ پڑھنا ہے اسے. تأمنونا تأمنونا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, تو میں دوسرا طریقہ اپناتی ہوں, وہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دوں. میں پہلے ہاں جی, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو گول کرنا ہے, یعنی اس طریقے سے. اور میں اب آپ کو اگر میں پڑھوں گی تمنا, آپ کو احساس ہو رہا ہے میرے ہونٹ گول ہوئے؟ نہیں ہو رہا ہوگا بالکل بھی, کیونکہ آپ کو میں دکھ نہیں رہی. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گی جس سے آپ دیکھیے گا کہ ایکچولی پڑھتے کس طریقے سے ہیں اس لفظ کو. بعض ما لك لا تأمنا على يوسف. أعيد ما لك لا تأمنا على يوسف. سمجھ میں آ گئی یہ والی بات؟ تو یعنی اس کے دو طریقے ہیں, سے تأمننا پڑھیں یا تأمنا, ہونٹ گول کر کے پڑھنا ہے. تو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں سے جب بھی کہا تھا کہ مصحف یا تو ساتھ رکھیں تاکہ وہاں پہ سائڈ پہ آپ لکھ لیں, کیونکہ ظاہری بات ہے مجھ جیسے شخص کو بھی یاد نہیں رہتا, تو میں عثمانی مصحف پڑھتی ہوں تو مجھے مارک کیا ہوا ہوتا ہے نا, تو مجھے یاد آ جاتا ہے. چلیں جی, اب ہم آتے ہیں, یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں تمام. ہم انشاءاللہ تعالی رمضان میں پڑھیں گے تو تمام حروف مقطعات پڑھیں گے. اس میں بھی ایک چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کرتے ہیں, وہ ہم انشاءاللہ تعالی کور کرتے ہیں. دوبارہ میں یہ لیٹرز لے کر آئی ہوں, دیکھیں ان کو, کیونکہ ہم حروف مقطعات کا کیا ہے, ہم ان کو علامہ نہیں پڑھتے ہیں, ان کے لیٹرز کے نام لیتے ہیں, الف لام میم. تو یہ لیٹرز دیکھیں, الف ہم پڑھتے ہیں الف, الف لام فا, با تا, یہاں دیکھیں دال میں الف مد بیچ میں آیا ہوا ہے, شین میں یا مد آیا ہوا ہے, نون میں واو مد آیا ہوا ہے. تو یہ ذرا یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اب اس کو ہم تھوڑا سا اور میں ایکسپلین بھی کر سکتی ہوں, اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر صرف آپ کو, کیونکہ میرے دماغ میں تھی نہیں یہ باتیں, تو مجھے بھی یہ چیز انٹرسٹنگ لگی تھی, صرف دیکھ لیجئے, دماغ میں رجسٹر کر لیں, رٹا لگانے کی یا یاد کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. بہت جگہ کہا جاتا ہے اسے 6 کاؤنٹ کھینچیں, اسے 2 کاؤنٹس کھینچیں. 6 کاؤنٹس کھینچنا کیا مطلب ہوتا ہے, یا مطلب ہے جیسے یا الف مد ہے, یہاں پہ واو مد ہے, یہاں پہ الف مد ہے, ہم اسے پڑھتے ہیں یا موسیٰ. یہ کیا ہیں, 2 کاؤنٹ یا کے, 2 کاؤنٹ منہ کے, 2 کاؤنٹ سا کے, ٹوٹل 6 کاؤنٹس. انگلیاں کھولنا بند کرنا بہت سارے لوگ اس طرح سے کھاتے ہیں, یہ نہیں ہے. جتنا ٹائم آپ کو لگا ہے یا موسیٰ کہنے میں, یہ 6 کاؤنٹ ہے آپ کا, ٹھیک ہے. سملرلی نوحیہا, یہ بھی 6 کاؤنٹس ہے. تو یہ آسان طریقہ ہے. حروف مقطعات 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ لیٹر ہے فرسٹ الف, اس میں کوئی بھی مد نہیں ہے, الف لام فا, کوئی مد نہیں ہے, ہم اسے الف پڑھتے ہیں, کوئی اسٹریچ نہیں کرتے. پھر کچھ لیٹرز ہیں جن کے 2 کاؤنٹس, کیوں, کیونکہ ہم جب ہا پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہوتا ہے, یا کے ساتھ الف مد, پا کے ساتھ الف مد, ہا کے ساتھ الف مد, را کے ساتھ الف مد. مدلین جو ہے وہ ہوتا ہے کہ یا مد سے پہلے فتحہ ہو, صرف واحد لیٹر ہے جو عین ہم پڑھتے ہیں, عین ہم آئی جو پڑھ رہے ہیں نا, لین لیٹر ہے. باقی تمام لیٹر 6 کاؤنٹس ہیں. کیوں, کیونکہ یہ دیکھیں 3 لیٹرز سے بن کر ایک لفظ بنا ہے. سین, اس کے بیچ میں یا ہے, نون کے بیچ میں واو ہے, قاف سے کے بیچ میں الف ہے. یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم آگے اب جب جائیں گے نا تو یہ میں کیوں کر رہی ہوں, تو آپ کو یہ تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے گا. یہ ایک لیٹر ورڈز ہیں جو حروف مقطعات میں ہیں, ہم اس کے اوپر مد بنا ہوا ہوتا ہے, تو ہم الف جو مد ہے اس کا جو بیچ ہے اس کو ہم 6 کاؤنٹ کھینچتے ہیں. قاف, ٹھیک, صاد. اب یہاں پہ نوٹس کریں دال ہے, دال پہ سکون.
کچھ لیٹرز پہ قلقلہ کہا جاتا ہے لفظ. قلقلہ مطلب ہوتا ہے ایک ورڈ کو جیسے ایک دیگچی میں پانی ابل رہا ہو تو دیگچی وائبریٹ کرتی ہے اور مگر اپنی جگہ سے موو نہیں کرتی, بس ہلکا سا وائبریٹ کرتی ہے. یا دوسرا ایگزامپل دیا جاتا ہے, دو کارز کولائڈ کریں نا, آپس میں ایکسیڈنٹ ہو, کولائڈ کریں, جب ٹکراتی ہیں تو ٹکرا کر پیچھے ہٹتی ہیں. ایگزیکٹلی وہ سچویشن ہم قلقلے میں کرتے ہیں. قلقلہ کرتے کیوں ہیں کہ جیسے اگر میں بولوں آپ سے سعود, آپ کو آواز نہیں آئے گی کہ میں نے دال پہ اینڈ کیا ہے یا نہیں کیا ہے, یا میں اب بولوں آپ کو نہیں پتا چلے گا میں نے با پہ اینڈ کیا ہے. اس کو واضح کرنے کے لیے نا ہم کرتے ہیں قلقلہ. اور وہ کس طرح کہ آپ کے منہ کے آرگنز جو ہے نا وہ ڈفرینٹ جگہ سے ہٹ کرتے ہیں, اس جگہ پہ جب وہ ہٹ کریں تو اس کو دور کر دیں. جیسے سعود میں آپ کی ٹپ زبان کی آپ کے اپر پیلٹ جو ہے یا تالو جو ہے اس کو لگتی ہے, جیسی لگے آپ کی ٹپ اسے ہٹائیے اس جگہ سے. جب ہٹائیں گی اور آواز کنٹینیو رکھیں گے نا قلقلہ نکلے گا. جیسے اد, میں نے اب کیا اد, میں نے واپس نہیں زبان ہٹائی, مگر جب میں نے ہٹائی اور آواز کو جاری رکھا اد, یہ میرا قلقلہ ہو گیا. تو یہاں پہ قلقلہ کرنا ہوگا. نہیں ہوتا پریکٹس سے ہوگا, ہو جائے گا انشاءاللہ. صاد, تو یہاں پہ قلقلہ کرنا ضروری ہے. نون میں تو کوئی چیز پرابلم نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں, یہ سمپل سے ہیں, اس کے اندر توحا میں نہ کوئی مد بنا ہوا ہے تو ہمیں کوئی مد بھی نہیں کھینچنا, صرف 2 کاؤنٹس. توحا ہم اسے پڑھیں گے. حامیم, اس کے اندر کیا ہوا ہے, ہا میں 2 کاؤنٹس, میم 6 کاؤنٹس. سیم چیز توسین, یاسین, یہ ہو گئے ہمارے. اب ہماری جو پرابلم آتی ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز ریمائنڈ کرا دوں. جب میم مشدد یا شدہ یا تشدید والا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے میم پہ سکون ہوتا ہے, نیکسٹ میم پہ حرکہ یعنی فتحہ دمہ کسرہ ہوتا ہے. تو ہم اسے پڑھتے ہیں ثم ان. قرآن میں یہ ہے کہ نون اور میم پہ تشدید ہو تو آپ کو تھوڑا سا اسٹریچ کرنا ہوتا ہے, رکنا ہوتا ہے. انا نہیں پڑھیں گے, ان ثم یعنی 2 کاؤنٹس سے اسٹریچ کرنا ہوتا ہے, بہت زیادہ نہیں, یعنی 2 کاؤنٹس تک کے کھینچنا ہے اسے. جیسے ہماری یہ ڈفرینٹ ایگزامپلس ہیں. اللہم, جب تحیات پڑھ درود شریف پڑھ رہے ہوں تب بھی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ. اب ہم آتے ہیں, یہ چیز ہماری یہاں پہ استعمال ہوتی ہے. الف لام میم جو ہے کافی سورہ میں آیا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اسے پروناؤنس کس طرح کریں گے, الف لام اور پھر اس کے بعد میم. اور جس میں نوٹس کریں بیچ میں جو میم آ رہا ہے نا, پہلا میم سکون ہے, دوسرا کسرہ زیر ہے, تو یہ کیا بنا ہے, تشدید بن گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم اسے ٹکڑوں میں نہیں پڑھیں گے, ہم اسے پڑھیں گے الف لام میم, بیچ میں کی ساؤنڈ ہوگی. وہ جو غنہ میں کہہ رہی تھی آپ کو اسٹریچ کرنے کا, الف لام میم, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوگا الف لام میم, نہیں, بیچ میں مشدد آ گیا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو اس کو غنہ کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی ہے یہ بات, ٹھیک. تو یعنی اسے 2 کاؤنٹس یہاں پہ ہمیں اسٹریچ کرنا ہوگا. اب ایک اور ایگزامپل ہے کہ جب ہم میم مم مثقالہ پڑھتے ہیں, جب نون پہ سکون ہو اس کے بعد میم آ رہا ہو تو ہم نون سائلنٹ ہو جاتا ہے ہمارا, ہم پڑھتے ہیں اس کو ڈائریکٹلی یہاں پہ کنیکٹ کرتے ہیں مم مثقالہ, رائٹ. تو نون سکون ہوتا ہے یہاں پہ, نون سکون کو ہم نہیں پڑھتے ہیں. اب ہمارے نیکسٹ ایگزامپل میں وہی آئے گی. نیکسٹ جو ہے, اب ہم آتے ہیں توسین اور میم, یہ 2 سورج میں آیا ہے. ان کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں, تو ہے, سین ہے اور میم ہے. اب اس میں دیکھیں نون سکون اور اس کے بعد میم ہے. میں نے ابھی آپ کو جو رول سکھایا تھا وہ رول کیا تھا کہ اس میں نون کی ساؤنڈ اسکپ ہو جاتی ہے, آپ ڈائریکٹلی میم پہ جاتے ہیں اور میم کو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ادغام کرتے ہیں. تو ہم اسے کس طرح پڑھیں گے, تو 2 کاؤنٹ, سین میم, نون کی ساؤنڈ چلی گئی ہے, سین اور میم شدہ ہے تو ہم کی ساؤنڈ ہوگی, اور پھر میم کو 6 کاؤنٹ, تو سین میم, ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی ہماری بات, جی.
ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے اندر الف لام کے اندر 6 کاؤنٹ کھینچیں گے, میم کے اندر 6 کاؤنٹ اور صاد کے اندر. دا اونلی ڈفرنس از میم کے اندر جو 2 میم ہیں تو اس لیے کی ساؤنڈ ہوگی, اور سوری صاد میں قلقلہ داد کا ہوگا نا, دال کا قلقلہ ہوگا. الف لام یہ 6 کاؤنٹ ہے. لا آ کی ساؤنڈ 6 کاؤنٹ کھینچے گی. یہاں پہ یا کی 6 کاؤنٹس, یہاں پہ صاد کی صاد 6 کاؤنٹس. تو یہ ضرور یاد رکھنا. اینڈ دیز آر لازم مد, یعنی کمپلسری مد ہیں. اس کے اندر کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ نہیں اس کو کبھی کھینچو کبھی نہیں, تینوں کو کھینچنا ہے. اور 6 کاؤنٹس میں نے آپ کو بتایا اتنا کہ جیسے یا موسا پڑھ سکتے ہیں آپ نا. اب دوسرا جو ہے الف صحیح کچھ بھی نہیں کھینچے گا, لام میں کھینچے گا, اگین میم مشدد ہوگا, اور را میں کچھ نہیں کھینچنا ہے. الف فرسٹ لیٹر اور لاسٹ لیٹر میں 2 کاؤنٹس ہیں. الف لام میم. ہمارے ساتھ پرابلم پتہ ہے کیا ہوتی ہے, اگر جیسے اسکا نے الٹا کیا ہے, لام کو اسٹریچ نہیں کیا بعد والے کو, ہم کیا کرتے ہیں پہلے والے کو اسٹریچ کرتے ہیں, الف لام میم, میم کو بھول جاتے ہیں اسٹریچ کرنا. تو جو بھی لیٹرز میں مد بنا ہوا ہے ان دونوں کو 6 کاؤنٹس ایکول کھینچنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر عین میں 6 کاؤنٹس آپ کریں گے, سین میں 6 کاؤنٹ, قاف میں 6 کاؤنٹس. اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, تجوید کے رول ہوتی ہے اخفا, یعنی ہائیڈ کرنا. اس کے اندر نون سکون کے بعد اگر بہت سے کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ کو نون کی ساؤنڈ کلیئر نہیں نکالتے, جیسے آپ بولتے ہیں نا انکل, آپ بولتے ہیں تو انکل نہیں بولتے ہیں آپ, یا پنک میں پنک نہیں بولتے, نون کی ساؤنڈ این کی ساؤنڈ چلے جاتی ہے, تو سورٹ آف ہائیڈ کرتے ہیں. تو یہ چیز ہائیڈ اس میں ہونی ہوتی ہے. ہائیڈ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا اسٹریچ کرتے ہیں. اس کو پڑھتے ہیں عین سین قاف. ٹھیک ہے, عین سین قاف. اب لاسٹ آتا ہے کاف. سوری پتہ ہے اس میں میرا ایک ایرو رہ گیا ہے, کاف پہ بھی مد 6 کاؤنٹس ہونے ہیں, ہا اور یا پہ 6 کاؤنٹس نہیں ہیں. عین اگین نون ساؤنڈ ہائیڈ کریں گے اور صاد میں قلقلہ ہوگا. یہ سب سے مشکل ہے کیونکہ یہ بہت لمبا ہے. کاف ہا یا عین صاد, د کی ساؤنڈ بھی آئے گی. ٹھیک ہے, اوہ نہیں میں نے کیا ہوا اس میں. اب ہم آتے ہیں ایک ٹرمینالوجی کہلاتی ہے نبر کر کے, pressure on a part or a specific letter of the word so that its sound is a little bit louder than the letter next to it. یعنی تھوڑا سا آپ کو اس کو پریشر سے پڑھنا ہوتا ہے. کچھ لیٹرز ہیں جیسے میں نے نون تشدید اور یا میم تشدید پہ کہا تھا کرنا ہے. سملرلی واو تشدید جب آئے یا پہ تشدید آئے تو ہلکا سا پریشر سے پڑھنا ہے. اسے قوہ نہیں پڑھنا ہے, قوہ نہیں پڑھنا, قوتن, یعنی قوتن نہیں پڑھنا, قوتن نہیں ہے, قوتن, قوتن. تھوڑا سا اس کو واو کو کہتے ہیں نا الگ سے کر کے پڑھنا ہے. قوامین, قوامین. سیم چیز یہ ہوئیتم, there are 3 یاز in it. ہوئیتم. پہلے جو ہے, پہلے والی جو ہے ہا ہوئی, اور یہ والی جو ہے یہ مد ہے ہوئی تم. ٹھیک ہے, یحییکم آتا ہے بہت دفعہ قرآن میں. امانیہم. ایک آتا ہے یا ایوہل, بہت یا ایوہ الذین ہم پڑھتے ہیں, یا ایوہل. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ایاکا, ایاکا نعبد نہیں ہوگا, ایاکا نعبد و ایاکا. ٹھیک ہے, تو اس کو کرنا ہوتا ہے. اب ایک لیٹر کی میں پروننسیشن آپ لوگوں کے لیے ٹھیک کرواؤں گی, واو کی. ٹھیک ہے, یہ ویڈیو چلے گی, اور یہ ویڈیو جو چلے گی جو نیچے لکھے ہوئے نا یہ ان کو پڑھیں گے. آج اس میں نوٹس کریے گا ان کے لپس کس طرح کے ہیں. ہمیں واو اس طرح پڑھنا ہے, اور آپ لوگ پھر مرر میں دیکھیے گا آپ واو کس طرح پڑھتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ واو پڑھتے ہیں اردو والا واو, اور جبکہ عربی والا واو میں وہی فرق ہے جیسے انگریزی میں وی اور ڈبلو کی ساؤنڈ ہوتی ہے.
डब्ल्यू की साउंड में आप पढ़ते हैं वन, वी वन द मैच, हम ये नहीं कहते वी वन द मैच, वाह वाह, वी की साउंड नहीं आती है, हम डब्ल्यू की साउंड निकालते हैं। तो उसको देखिएगा और फिर अपनी करेक्शन खुद भी करिएगा, क्योंकि ये ऐसा मखारिज है जो कि बहुत आसानी से हो सकता है। وي وو وال تخويفا تلوون أو إوي أو يطوفون يصوركم تخوف. इसमें कोई सवाल तो नहीं है किसी को? इसमें आपने नोटिस किया इनकी फा में आपके ऊपर के दांत आपके होंठ को, नीचे वाले होंठ को लगते हैं, मगर वाव में नहीं लगते। वाव में आपके होंठ गोल रहेंगे, वा वी वू, साउंड में फर्क आएगा। अगर मैं देखें वाव को सही नहीं पढ़ रही हूँ ना, मैं कैसे पढ़ूंगी, वा वी वू, स्पेशली जब वाव पे तशदीद होगी, जैसे तखऊ तखऊ वफू वफ, तखवुफ तखवुफ पढ़ रही हूँ, जबकि सही क्या है, तखवुफ। ये क्लियर होगी साउंड, तो ये इसको क्लियर कर सकते हैं। इसके अंदर ओनली इस्तिस्ना जब है, एक्सेप्शन जब है, जब या मई जब पढ़ रहे हैं या म्यू पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त आपको करने की जरूरत नहीं है। अब ये मद लाजिम जो होते हैं, मद लाजिम स्पेशली जब होता है जब अलिफ मद हो उसके बाद तशदीद वाला लेटर हो, तो इसको हमें 6 काउंट्स खींचना होता है। हम प्रॉब्लम क्या करते हैं, मिस्टेक हम पढ़ते हैं अल्हाक़ अल्हाक़, जबकि एक्चुअली होता क्या है, ये हम पढ़ते इस तरह है। होना क्या चाहिए, अगर फर्ज करें ये अलिफ मद ना हो तो ये पढ़ता है हक, डायरेक्ट इससे कनेक्ट होता है। सिर्फ ये कनेक्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अलिफ मद आ गया है और वो उसको स्ट्रेच करना है, तो हमें इसे पढ़ना चाहिए अल्हाक़, यानी अक मिलाना चाहिए, अल्हाक़। सेम चीज हमारी नमाज में वलद्दौलीन, कनेक्ट करेंगे, यूं नहीं पढ़ेंगे वलद्दौलीन वलद्दौलीन, नहीं, वलद्दौलीन, यानी आपने स्ट्रेस दिया है, दैट इज ऑल्सो नंबर। अब हम आते हैं जो आई थिंक राना बाजी आप भी सवाल कर रही थी कि हमजा पे हो और हमें स्टॉप करना होता है, वक्फ करना हो, यानी हम स्टॉप कर रहे हैं तो हम कैसे स्टॉप करते हैं। हमजा की आवाज जो है आपकी थ्रोट से निकलती है, और हमजा की आवाज अगर रोकनी हो तो आप अपने हलक को बंद करते हैं, उस जगह से आवाज जो आ रही है उसको क्लोज करते हैं। अस्समा, आवाज निकलते निकलते फौरन रोक दिया आपने, और हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं, हम जब स्टॉप करते हैं तो हम ऐसे पढ़ते हैं अस्समा, यानी हमने एंड किया है अलिफ मद पे, हमजा पे नहीं किया है। हमजा पे जब भी हमजा पे सुकून होगा तो एक झटके सी की आवाज आती है, अस्समा, मेरी आवाज रुक गई फौरन ना, फौरन रोकें अपनी आवाज को तो खुद ब खुद हमजा की साउंड निकलेगी। सेम चीज शई, शई, मैं यहाँ पे नहीं रुकी हूँ, शई, ठीक। अब वक्फे के बहुत सारे रूल्स हमें पता है, साअतुन हो, अगर स्टॉप करेंगे तो ये साअह बन जाएगी, ठीक। करीमुन, करीम बन जाएगा, बाबिन, बाब बन जाएगा, बाब कलकला होगा। गफूरन, गफूरन के अंदर हमें पता है अलिफ मद रखा हुआ है इधर, तो ये वाहिद है जो फर्क करता है, इसे हम गफूर पढ़ते हैं, राइट। अब आती है जो मुझे नहीं पता थी, अस्समाअन है, इसके आगे अलिफ मद नहीं बना हुआ है, तो मैं इसे पढ़ती अस्समा, नहीं, इसे पढ़ेंगे अस्समा। जब भी हमजा आए और उससे पहले अलिफ मद आया हुआ हो तो इसको आप ऐड करते हैं। सूरह बकरा में 3rd पेज पे ही आया है मा अन, इसे पढ़ेंगे मा आ। सूरह निसा में आया निसा अन, निसा आ, ठीक है, आ इधर आएगी साउंड, ओके। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा,
اب ہم آتے ہیں تشدید والے لیٹرز پہ جب ہم سٹاپ کرتے ہیں. وبس ہم وبس پڑھتے ہیں. ہم اس کو تھوڑا سا اسٹریس دینا ہوگا تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو سٹاپ کر رہے ہیں لاسٹ لیٹر واز اے شدہ لیٹر. وبس. اسپیشلی الہی. فتل. فتل نہیں ہوگا, فتل. ہلکا سا زور دینا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, ایون میرے لیے بھی مشکل ہے. سملرلی جہاں پہ 2 آیتیں دکھائی ہیں این میں, مستقر, مستمر, ہلکا سا اسٹریچ کریں گے. اور اس چیز کو چلے لیتے ہیں, اس کو آگے کر لیتے ہیں. اب میں تھوڑے سے وقف کے رولز بتانا چاہتی ہوں. وقف کے رولز میں یعنی ہم جب سٹاپ کرتے ہیں آیا پہ, یہ چیزیں میرے خیال میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتا ہے. جب میم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو سٹاپ کرنا ضروری ہے. میم اس طرح پراپر بنا ہوا ہوتا ہے, اور اس پہ اگر سٹاپ نہیں کریں گے تو معنوں میں فرق آ جاتا ہے. آپ کو سٹاپ کرنا, سٹاپ کرنے کا مقصد, سٹاپ کرنا کیا ہوتا ہے, یعنی آپ رکیں جہاں پہ آپ اپنا سانس لے سکیں نا, روک کر سانس لیں گے آپ. ٹھیک. اب اس کے اندر واحد جو امپورٹنٹ ہے وہ ہیں یہ 3 ڈاٹس. یہ 3 ڈاٹس جو ہوتے ہیں نا, یہ بنے ہوئے غلط ہیں, ٹرائنگل کی فارم میں ہوتے ہیں, میرے سے بن نہیں رہے تھے اس کمپیوٹر پہ, تو یہ پیر میں آتے ہیں. پیر میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے either you stop at first, سیکنڈ پہ پھر سٹاپ نہیں کریں گی, یا پھر آپ پہلے پہ نہیں سٹاپ کر رہے دوسرے پہ سٹاپ کریں گے. ان دونوں میں سے ایک پہ سٹاپ کر سکتے ہیں, دونوں پہ نہیں. اور اگر آپ اپنا مصحف کھولیں گی سورہ بقرہ کی 2 آیت, اس میں یہ موجود ہے. ٹھیک ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, ان دونوں کے درمیان آیا ہوا ہے یہ چیز نا. اب باقی یہ رولز مجھے اس کے اندر اور چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک رول جو ہے سکتہ کا, سین بنا ہوا ہوتا ہے. سین بنا ہوا ہوتا ہے یا پھر سکتہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اس میں رکنا ہے, ٹھہرنا ہے, مگر سانس نہیں توڑنی. یعنی آپ کو بریدھ ان یا بریدھ آؤٹ آپ جو بھی ہیں وہ نہیں کریں گے. وقفے میں کیا فرق ہے سکتہ اور وقفے میں, کہ آپ رکتے ہیں اور آپ سانس بھی لیتے ہیں. سکتہ میں آپ سانس نہیں لیتے, صرف تھوڑی دیر رک کر پھر پڑھتے ہیں. تو اس کے اندر اب کیا چیز ہے, میں تھوڑا سا رول آپ کو دوبارہ ایک اور رول بتا دوں, ہمیں پتا ہے, ریمائنڈ کرا دیتی ہوں. نون سکون ہو اس کے بعد را رہا ہو تو ہم پڑھتے ہیں مر ربہم. ٹھیک ہے. یا پھر نون کے بعد لام آ رہا ہو تو ہم پڑھتے ہیں یکل لہو, نون ہٹ جاتا ہے, نون سائلنٹ ہو جاتا ہے. مگر سکتہ کے اندر کچھ جگہ ایسا ہے جہاں پہ ایسی ہی چیز آئے گی اور تھوڑا سا ڈفرینٹ پڑھنا ہوگا. سورہ کہف میں آتا ہے, ہم سب پڑھتے ہیں اور ہم سب دیکھتے ہیں پہلی آیت پہ سکتہ لکھا ہوا ہوتا ہے. مگر اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے اس کی یہ آیت بھی بنی ہوئی ہے, تو اس کے اندر دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. یعنی آپ سکون, آپ سانس بھی لے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا. یہاں پہ میں نے سکتہ کیا, یعنی سانس کو روکے رکھا ہے اور تھوڑا سا وقفہ دے کر آگے کنٹینیو کیا ہے. اب سورہ یاسین کی آیت نمبر 52. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. یہاں پہ بھی اگین سکتہ کرنا ہے. اب جو سچویشن آتی ہے یہاں پہ آتا ہے نون سکون اور را, تو بہت سے لوگ اس طرح پڑھ لیتے ہیں مراق پڑھ لیتے ہیں. اس کو پڑھنا ہے یا من کرتے ہیں, نہیں, اس میں نون کی ساؤنڈ پوری نکلے گی. وقیل من راق, وقیل من راق, سٹاپ کیا ہلکا سا اور پھر پڑھا. جیسے یہاں پہ دیکھیں سکتہ لکھا ہوا ہے, عثمانی مصحف میں صرف سین بنا ہوا ہوتا ہے. کلا بل رانا, کلا بل رانا, اس طرح کر کے پڑھ. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالی باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.